بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں جناب گورنر کا، جناب چیف منسٹر صاحب کا، جناب اپوزیشن لیڈر صاحب کا، تمام پارلیمانی لیڈر صاحبان کا، چیف سیکرٹری صاحب کا، سیکرٹری صاحبان کا، چیمبر آف کامرس کا، سی این جی ایسوسیشن کا، فلور مل ایسوسیشن کے نمائندوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر صوبے کے دو عام مسائل کے اوپر انہوں نے یہاں اپنی شرکت کی، اس پہ بریفنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا پاکستان کے اندر بڑا میجر شیئر ہے سی این جی کی پروڈکشن میں۔ خیبر پختونخوا کو محروم رکھا جا رہا ہے اور باقی صوبوں کو اس کی سپلائی دی جا رہی ہے۔ ایک ایشو یہ، اس پہ سی ایم صاحب، گورنر صاحب اور اپوزیشن لیڈر صاحب بات کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ گندم کا ہے۔ ترسیل پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آئین اس پہ بڑا واضح ہے اور بڑا کلیئر ہے۔ اس کے اندر جو مشکلات ہیں، جو باتیں ہیں ہماری ڈپارٹمنٹس کی، باقی وہ ساری ڈسکس ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی جناب سی ایم صاحب، گورنر صاحب اور اپوزیشن لیڈر صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ تو میں آپ سب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، مگر جب اس قسم کی کوئی میٹنگز کنڈکٹ ہوتی ہیں تو اس میں بعض اوقات زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، بریفنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے، ڈسکشن میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو میں اس کے لیے آپ سب کا بڑا مشکور ہوں اور تکلیف کے لیے جو ہے آپ کو معذرت خواہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تمام صحافی برادری کا شکریہ، اور ہم معذرت خواہ ہیں، آپ لوگوں نے انتظار کیا، لیکن ڈیبیٹ اور پریزنٹیشن تھوڑی لمبی ہو گئی۔ اس میں ہم مختلف کویسچنز بھی کر رہے تھے، ان کے حل بھی تلاش کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 151 کے نیچے کوئی بھی صوبہ جو ہے خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتی، اور یہ جو ہے فری ٹریڈ ہوگا۔ اور ابھی ہم بات گندم کی کر رہے ہیں تو گندم کی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں، ہم بارہا لیٹرز کر چکے ہیں، اور ایک لیٹر جو ہے ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی موجود ہے۔ ہم باقاعدہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود بھی، پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آج میرا خیبر پختونخوا کا غریب بندہ پاکستان میں سب سے مہنگا آٹا خرید رہا ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، تیل خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، گیس خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، ہمارے منرل اینڈ مائنز خیبر پختونخوا میں ہیں، باقی نیچرل ریسورسز خیبر پختونخوا اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم گیس کی تقریباً 508، آج جو تازہ رپورٹ ہے، 508 MMCFD پروڈیوس کر رہا ہے خیبر پختونخوا۔ ہماری ٹوٹل کنزمپشن، ہماری ضرورت ہے 150 MMCFD، باقی ہم جو ہیں پورے پاکستان کو دے رہے ہیں۔ آرٹیکل 158 کے نیچے یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا وہ جب تک خود استعمال نہ کریں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یا وہ جتنی کنزیوم کر سکتا ہے، اس سے اضافی ہوگا تو وہ باقی پاکستان کو دے گا۔ لیکن 508 پروڈیوس کرنے کے باوجود 150 بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہے۔ یہ
قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لاتے ہیں، یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا کے حالات دوبارہ خراب کرتے ہیں۔ ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ہم یہاں جو ہمارا آپ کی اس ناکام پالیسی سے خیبر پختونخوا کا امن خراب ہوا ہے، آپ کی ناکام پالیسی سے تمام خیبر پختونخوا کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں اسمبلی کے چھت تلے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی ناکام ہے، یہ کام نہیں کرے گی۔ اور یہ میں آپ سب کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ہی دن ہے کہ ان کی ناکام پالیسی کا ملبہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر اور بیوروکریسی پر آنے والا ہے۔ صرف آپ انتظار کریں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کی یہ پالیسی ناکام ہوگی۔ ابھی جو ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے سی این جی اسٹیشنز بند کر رہے ہیں، ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے غریب کو سب سے مہنگا آٹا دے رہے ہیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہو۔ آئین آرٹیکل 151 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرٹیکل 158 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ دونوں جو ہیں غیر جمہوری غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی عوام جب ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ یا کوئی کچھ ایسے مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہیں ان کو بند کلی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی عوام پھر فیصلہ کرے گی، کیونکہ پورے پاکستان کو آئین کے اس کتاب نے جوڑا ہوا ہے۔ آپ اس آئین کا کتاب نہیں مانیں گے، آپ قانون نہیں مانیں گے، تو پھر کون مانے گا؟ پھر تو آپ کی اپنی اور ہماری اپنی۔ تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی عوام کو باقی مجبور نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ امتیازی سلوک مزید بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے اور اس میں جو ہے ہم سب کی بلائی ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور معذرت بھی، کیونکہ ہم میٹنگ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو کے پی کے حوالے سے تھے اور دونوں بڑے الارمنگ ایشوز تھے، جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سب سے غریب طبقے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا تھا۔ تو میں اسپیکر صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے آج حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے بٹھایا اس ایشو پہ، مجھے بھی دعوت دی، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب بھی صوبے کی امن کی بات ہوگی، صوبے کی خوشحالی کی بات ہوگی، صوبے کی ترقی کی بات ہوگی، چاہے جو بھی حکومت ہوگا، ہم ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں۔ آج کے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے بھی اور سی ایم صاحب نے بھی اس پہ بات کی۔ دیکھیں، دو امپورٹنٹ ایشو ہیں، ایک سی این جی کے حوالے سے اور ایک گندم کی ترسیل کے حوالے سے ہے۔ سی این جی کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ آرٹیکل جو ہے 158 جو کہتا ہے کہ جس صوبے میں اگر آپ کے پاس ویل ہیں، پہلے اس صوبے کی آپ کنزمپشن اس کو پوری کریں گے، اس کے بعد آپ کسی اور کو دیں گے۔ تو آج ہم اگر کہیں کہ 508 ایم ایف سی ایف ڈی سے ہمیں صرف 30-40 بھی دے دیں، تو وہ بھی ہمیں اگر وفاق نہ دے اور کہے کہ نہیں آپ کو ایک بوند بھی نہیں۔ ایک طرف لاک ڈاؤن ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، تیل کی کمی ہونی چاہیے، پیٹرول زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی ہو چکی ہیں، تو اس کا سیکنڈ آپشن تو سی این جی ہے۔ تو آپ سی این جی بھی بند کر دیں گے تو پھر کیسے وہ چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ ہوگی؟ اور وہ سی این جی کوئی عمرہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور، ایک چنگچی ڈرائیور، ایک وین سوزوکی والا وہ خرچ کر رہے ہیں، اگر اس کو وہ نہیں مل رہی اور نے بند کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم نے بار بار اس پہ وفاق سے بھی رابطہ کیا اور ہم ابھی بھی رابطے میں، لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب بھی وفاق کے ساتھ رابطے میں، اور ہم نے یہ مقدمہ، کیونکہ وفاق کی نمائندگی میں کرتا ہوں اور میں نے وفاق کو بار بار اس پہ کہا ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام سی این جی ایسوسیشن سارے اس سے سفر کر رہے ہیں۔ اس سے حکومت سفر نہیں کر رہی بلکہ عام پبلک سفر کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھیں، آج جیسے سی ایم صاحب نے کہا کہ اگر آج ہم سستی گیس دے رہے ہیں اپنے ریاست کو، آج ہم پانی دے رہے ہیں، آج ہم پیٹرول دے رہے ہیں، مختلف چیزیں بجلی دے رہے ہیں، ہم مائننگ بلز ہمارے پاس ہے، سیولائزیشن ہمارے پاس ہے، ہم سب کچھ دے رہے ہیں۔ آج 1991 ایکارڈ کے بعد جو خیبر پختونخوا کا پانی کا شیئر ہے ہمیں نہیں ملا، سندھ کو مل گیا، پنجاب کو مل گیا، بلوچستان کو پہنچنے والا تقریباً پہنچ چکا ہے، سندھ اور پنجاب شاید ایڈیشنل لیول پہ پانی پہ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں جو بنیادی حصہ ہمارا تھا 1991 ایکارڈ کا وہ بھی آج تک ہمیں نہیں ملا۔
تو سی ایم صاحب سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ آپ اس کیس کو وفاق کے ساتھ آپ بھی اٹھائیں، مل کر اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے پانی کا شیئر مل جائے، ہمیں کسی صوبے سے گندم نہیں چاہیے، پھر جس صوبے کو گندم چاہیے ہوگی ہم ان کو دیں گے اور بندش بھی نہیں کریں گے، یہ بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں عوام سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا یہ ساری چیزیں ریاست کو دے رہا ہے تو آج ریاست ہماری گندم پہ کیوں خاموش ہے؟ ایک غریب آدمی اگر مہنگی روٹی لے رہا ہے تو اس پہ وفاق کیوں کر رہا ہے؟ میں آج اس پلیٹ فارم سے دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ آپ خود اس پہ نوٹس لیں۔ آپ نے ہمیشہ چیزوں پہ بڑی تیزی سے شہباز سپیڈ سے نوٹس لیے، لیکن کے پی کے اس ایشو پہ آپ نے وہ شہباز سپیڈ نہیں دکھائی جو آپ کو دکھانی چاہیے تھی۔ اس پہ شاید آپ کو صحیح بریف نہیں کیا گیا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا اپنے منسٹریوں کی طرف سے یا علم ہے، لیکن اس پریس کانفرنس میں ہم کہیں گے کہ آپ اس شہباز سپیڈ کو ذرا گیئر لگائیں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب بھی موجود ہیں، ان کی نمائندگی وہاں پر ہے، تو یہ ہمارا ایک بڑا برننگ ایشو ہے، کیونکہ کل اگر یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر، کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی، اگر ہمیں روٹی نہیں ملے گی، اگر ایک غریب کو روٹی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا۔ اگر غریب بندے کو سی این جی نہیں ملی تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا۔ تو لہٰذا میری پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی، ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ، اور میں کہوں گا کہ بالکل اس پہ فل فور ایکشن لے اور ہمارے صوبے کا جو ایک برننگ ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے۔ یہ بڑے بھائی کا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس وقت جو بڑا بھائی کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی آج ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، آج ہم اپنے فوج کے، اپنے پولیس کے، اپنے ایف سی کے، اپنے سویلین کے جنازے اٹھا رہے ہیں، آج ہم فرنٹ لائن پہ بھی ہیں، آج سب کچھ ہم مطلب ہے کہ ادھر ہمارے ساتھ جو چیزیں امن و امان کی سچویشن ہے یا باقی ایشوز ہیں وہ بھی ہم لڑ رہے ہیں، معاشی طور پر بھی ہم کمزور ہیں کیونکہ روزگار نہیں مل رہا دہشت گردی کی وجہ سے، باقی چیزیں، اور اوپر سے اگر یہ ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھتی ہیں اور اس آوازوں کو نہیں اٹھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور فیڈریشن ہی اس چیز سے مضبوط ہوگی کہ آج وزیر اعظم صاحب اس پہ ایکشن لیں اور ود ان 24 آور جو ہمارا مسئلہ اور ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں آئین کے حلف لیتے ہیں کہ ہم اس آئین کے تحت حلف لے رہے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کریں گے، اس آئین کا دفاع کریں گے۔ تو آئین کا دفاع تو یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 158 کے ہمارے سی این جی اسٹیشنز کو گیس دیں، آرٹیکل ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر گندم شارٹ ہے تو ہمیں آپ گندم دے دیں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آئین کی بات کریں، روزانہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں آئین آئین آئین، آپ کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ آئین کی بات کرتے ہیں۔ تو اس آئین کو فالو کرنا چاہیے، اس سبز کتاب کو 1973 کے آئین کو فالو کرنا چاہیے جو ہمیں کہتا ہے کہ جو بھی اس کے آرٹیکلز ہیں اس کے تحت جو چیزیں ہونی چاہیے۔ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آگے انہوں نے اس فورم پہ، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ہے، انہوں نے آج پارلیمنٹ کی اس بلڈنگ میں ہم سب کو اکٹھا کیا، خیبر پختونخوا کے ایشو پہ اکٹھا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی، اپنے پارلیمانی لیڈران ہیں، مختلف ساری سیاسی جماعت کے پارلیمانی لیڈران موجود ہیں، کیبنٹ کے ممبران موجود تھے، اور میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب اس ایشو پہ ہم سب کم از کم خیبر پختونخوا کے لیے اکٹھے ہیں۔ شکریہ۔ تو گورنر صاحب نے سی آر بی سی کی اور واٹر شیئر کی جو بات کی، تو اس میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا شیئر دے رہی ہے، لیکن وفاق کی طرف سے جو شیئر کمٹ کیا گیا ہے وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا۔ اسی طرح وفاق کی طرف سے جو خیبر پختونخوا میں باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں اس میں ہم برج فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وفاق ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ نادرن بائی پاس جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں 5 بلین صوبائی حکومت آلریڈی پارک کر چکی ہے، لیکن وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ ادھر جو رنگ روڈ سے نیچے ہمارا بس سٹینڈ بن رہا ہے، ٹرمینل تقریباً پاکستان کا سب سے بڑا ہے بس ٹرمینل ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، جو NHA ہے وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی۔ تو یہ مسلسل جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، یہ نفرتیں بڑھا رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو گیس کی بندش ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی بھی غیر آئینی قدم سپورٹ نہیں کرے گی۔ اس لیے میں آج اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ گیس کی بندش غیر آئینی ہے، آپ لوگوں نے اس غیر آئینی کام میں وفاق کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنا۔ شکریہ۔ اس کے باوجود آپ لوگ وفاق میں اپنا کردار کیوں ادا نہیں کرتے؟ دیکھیں، بات چیت پرائم منسٹر سے بات چیت پہ نہیں ہوئی، اس پہ ہماری جو ہے وہ جو انہوں نے MCMC کی جو انہوں نے بتایا اس پہ میری آج چیمہ صاحب سے بات ہوئی ہے، میری جو ہے پیٹرولیم منسٹر سے بات ہوئی ہے اور انس صاحب سے بات ہوئی ہے۔
اور ان کو ہم نے کہا کہ ہم نے میٹنگس بھی کی اور ہم اس میں کہا کہ اب ہم جو ہے اگر آپ اس میں صحیح یا تو یہ کہ آپ ہمارے فلور میں ایسوسیشن اور ہمارے خاص کر سی این جی ایسوسیشن اور ہمارے نمائندگان کو بلائیں، ان کو آپ مطمئن کریں. اگر آپ مطمئن نہیں کریں گے اور خاموشی اختیار کریں ایسے کریں تو یہ نہیں ہوگا. تو ایسا ان شاء اللہ آج اس پہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا اور ان شاء اللہ ہم اس امید سے ہیں کہ ہم اپنا جو مقدمہ ہے دیکھیں. آج وفاق کو بھی سوچنا چاہیے، تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھی پریس کانفرنس اس حوالے سے کر رہی ہے، تو ایک برننگ ایشو ہے. اس پہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں، یہ ہمارے صوبے کا ایشو ہے اور صوبے کے ایشو پہ ہم اکٹھے ہو کر انشاءاللہ مستقبل بھی کام کریں. ریاض بھائی سی ایم صاحب ایک منٹ ریاض بھائی بات کریں. ایک منٹ سی ایم صاحب آپ ایک مطالبہ یا ریکویسٹ آپ ان دو ایشوز کے حوالے سے گندم اور سی این جی کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ کوئی ڈیڈ لائن آپ نے رکھی ہے کہ کب تک یہ ہو، اور اگر اس کے باوجود نہ ہو تو کیا حکمت عملی اس میں بھی کوئی ہوا کہ کیا ہوگا نیکسٹ؟ دیکھیں ہمارے جو فلور مل ایسوسیشنس کے ہیں ان کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے. ہمارے جو سی این جی ایسوسیشن کے دوست ہیں ان کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو. یہ کوئی غیر آئینی یا جو ہے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے آپ سے کر رہی ہے. یہ آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہے. تو ہمارے پاس آپشن موجود ہیں، ہم مل کر سی این جی ایسوسیشن، فلور مل ایسوسیشن، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں، اور خیبر پختونخوا کی عوام، یہ ایک آواز ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ روڈوں پر آئے گی. یہ بتائیے گا کہ کانفرنس کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی ہے، گورنر صاحب بھی ہے، حکومت بھی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ چاروں بلکہ پانچوں مل کے جا کے وزیر اعظم سے ملیں اور یہ کہ وزیر اعظم کے سامنے وہاں پہ رکھ دیں؟ دیکھیں ہم باقاعدہ لیٹرز کر چکے ہیں اور گورنر صاحب بھی آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ یہ بات اٹھا چکے ہیں. ہم باقاعدہ خیبر پختونخوا کی حکومت لیٹرز کر چکے ہیں. صوبائی اسمبلی کے فلور پر ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یک آواز ہو کر باقاعدہ ریزولوشن بھی پاس کر چکی ہے. یہ تمام چیزیں اگر فرض کرے نہیں مانتی اور ایک میٹنگ سے مسئلہ حل ہوتا ہے، تو میٹنگ تو میں نے تقریباً 6 میٹنگز کی ہیں، اس میں ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. ہمارا جو ہے نہ این ایف سی شیئر ہمیں ملا، نہ جو ہمارے باقی بقایا جات ہیں چاہے این ایچ پی میں ہیں چاہے باقی ہیں، کوئی بھی ہمیں نہیں ملا. اور اوپر سے جو ہے جو ہمارا اے آئی پی ہے جو 37 بلین وفاق نے کمٹ کیا تھا اس پر 12 ارب روپے کا کٹ لگا کر وہ 25 ارب روپے کر دیا. سہیل صاحب یہ بتائیے گا اگر یہی غیر آئینی اقدامات لگاتار جاری رہے وفاق کی جانب سے، تو کیا آپ لوگوں کی صوبائی حکومت جو ہے گیس یا بجلی کی ترسیل وفاق پہ بند کرے گی یا نہیں؟ ہم ہر آئینی اور قانونی راستہ اپنائیں گے انشاءاللہ. جب بھی آپ نکلے تو آپ نے آپ نے اظہار کیا ہے کہ ہمارے ایشوز پہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے مان لیا. پھر آپ کی ملاقات ہوئی ہے جہاں پر جو حالات سطح میٹنگ ہوئی تھی جو کمانڈر ہاؤس میں آپ اس میں نے وفاق کے بھی وزراء کے جو کمانڈر بھی تھے، آپ کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی اور آپ سے کہا گیا تھا اس میں وہ کمانڈر کی کا سب نے کہ یہ ایشوز آپ دیکھیں اور ایشوز پہ ترقیاتی کام جہاں پہ حالات خراب ہے وہاں پہ دیکھیں وہ ساری چیزیں. نہ اس کمیٹی کا کچھ پتہ چلا، اس کا نہ کوئی رزلٹ آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر حالات پھر بھی ہوتے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی مطمئن نہیں نکلا. وہاں پر جتنی بھی ہمارے ملاقاتیں ہوئیں اس میں باتیں ہوئی، لیکن مطمئن بندہ تب نکلتا ہے جب مسئلے حل ہوتے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. وہ جس کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں نے اپروو نہیں کیا، کیونکہ ڈیولپمنٹ کام یہاں پر لیجسلیشن، یہاں جو ہے انتظامی امور، یہ دیکھنا جو ہے ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کا اور بیوروکریسی کا کام ہے. جو باقی ادارے ہیں ان کا کام ہے امن و امان دیکھنا. وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہترین نتائج نکلیں گے. اور آپ لوگ کی آج کا اجلاس شائند ہے، آپ کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اور جیسے کہ ریاست نے ایک ڈیڈ لائن کا بھی پوچھا، کوئی آپ لوگوں نے ایک ڈیڈ لائن کی ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینہ ہو گیا ہے کہ ایشو جو ہے وہ یہ کافی برننگ ایشو ہے. کیا کوئی ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے مختصر کی ہے کہ اگر یہ ڈیڈ لائن کتنے ٹائم میں اگر وفاق نے ہمیں کوئی صحیح جواب نہیں دیا یا یہ مسائل حل نہیں ہوئے
دیکھیں تمام حکمت عملی تیار ہے، صرف CNG اور گندم پر نہیں. ہمارا جو مالی مقدمہ ہے وہ ہماری جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک حکمت عملی بنائی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں ایک حکمت عملی میں تمام چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ. یہ بات صاحب آپ کر لیں جی لاسٹ کر دیکھیں یہاں پر جو کور ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر میں نے حل بتا دیا تھا ان کو، اور جو سٹیپس تھے وہ سب میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیے تھے، لیکن اس میں سے ایک پر بھی عمل نہیں. بدقسمتی سے یہ حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں بار بار جو ہے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں مداخلت بند ہو جائیں اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ یہ بیٹھ کر ایک حکمت عملی جو ہم چاہتے ہیں وہ حکمت عملی بنے اور اس پر عمل ہو تو 100 دن میں جو ہے خیبر پختونخوا میں امن ہو سکتا ہے. ادھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف جا رہے ہیں اور ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہاں پر ایک پالیسی بنائی جائے جس دوبارہ چینج نہ ہو، کہ مطلب یہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسری پالیسی، ایک جرنیل آتا ہے ایک پالیسی، دوسرا جرنیل آتا ہے دوسری پالیسی، ایک وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی، دوسرا وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی. خیبر پختونخوا تجربہ گاہ نہیں ہے. یہاں کے لوگ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، نہ بھیڑ بکریاں ہیں. یہاں انسان بستے ہیں جو پاکستانی ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں اور پاکستان کے لیے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں یہاں کے امن کے لیے، یہاں کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے. تو اس لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے اور دیر پا اور پائیدار امن کے لیے یہی واحد حل ہے. باقی مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.